جو ہمارا آیت جو ہے وہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 109 اینڈ انشاءاللہ آپ کا ایگزام جو ہے دیٹ وڈ بی آن ٹیوزڈے. ٹھیک ہے, تیاری اچھا سے کر لیں آپ لوگ. اوکے, لفظی وضاحت دیکھیں گے. ودو چاہتا ہے, کثیرن کثیر مطلب بہت سے. ابھی میں ورڈ ٹو ورڈ پڑھتے جاؤں گی. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ون واٹ ایکچولی ٹاکس اباؤٹ. ہم لوگ جو ہے اس سے پہلے بھی اہل کتاب کے بارے میں بات کر رہے تھے. دیٹ مینس یہودی. اوکے, دا پیپل آف دا بکس, یہودی کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو وہی چیز اٹ از اگین کنٹینیوئنگ اوور ہیئر. ودا چاہتے ہیں, کثیرن بہت سے, من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے مطلب یہودی, بہت سارے یہودی چاہتے ہیں. کیا چیز وہ چاہتے ہیں؟ لو کاش, یردونکم وہ پھیر دے تمہیں. اوکے, ابھی دیکھیں ودا جو ہے واو دال ہے روٹ ورڈ. کسی چیز کی محبت مطلب شدید محبت, دیٹ از واٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ. مطلب تمنا کرنا, شدید محبت اور تمنا کرنا. صرف محبت کرنا نہیں ہے, اور اس چیز کی تمنا کرنے کو ود کہتے ہیں. ودا مطلب شدید لیول میں کسی چیز کو محبت بھی کرنا اور اس چیز کو حاصل کرنے کی تمنا کرنا. رائٹ, سو ودا کثیرن, کثیرن کا سا را ہے روٹ ورڈ, بہت سے. من اہل الکتابی اہل کتاب مطلب یہودی, بہت سارے یہودی چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ لو کاش, یردونکم وہ پھیر دے تمہیں. دال رد کہتے ہیں رد کر دینا, جیسا اردو میں کہتے ہیں نا رد کر دینا, پھیر دینا, ریجیکٹ کر دینا. اس کو رد کر دیں, اس کو ریجیکٹ کر دیں, اس کو پھیر دیں. وائی وی سے ایز رد کر دیں, دیٹ مینس جو چیز ہمیں پسند نہیں ہوتی ہے وہ چیز کو ہٹا دیتے ہیں. اس کو ہٹا دیں, اس کو کینسل کر دیں, اس کو رد کر دیں. یردونکم وہ پھیر دیتے ہیں تمہیں. نہ کم تم سب کو, مطلب تم سب مسلمانوں کو. کیا وہ لوگ خواہش کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے اہل کتاب کیا خواہش کرتے ہیں؟ کاش کے وہ سب پھیر دے تمہیں, مطلب سب مسلمانوں کو پھیر دے. پھیرنا مطلب ہٹا دیں, رد کر دے. من بعد ایمانکم, من بعد مطلب بعد ایمانکم تمہارے ایمان سے. مطلب بہت سارے مسلمان کو اپنے ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں. کون؟ یہودی. تو دس از another وے, جو ان کی دلی خواہش کیا ہے یہودی کے, کہ مسلمانوں کو جو ہے ایمان لانے کے بعد, من بعدی مطلب بعد, ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد, مطلب جب مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کو کرنا کیا چاہتے ہیں؟ بھٹکا دینا چاہتے ہیں, اس راستے سے ہٹا دینا چاہتے ہیں. اوکے, کون سا راستہ ہے وہ؟ کفارن کافر بنا کر. مطلب کیا چاہتے ہیں یہودی جو ہے مسلمان کو اپنے جگہ سے, اپنے ایمان سے ہٹا کر کیا بنانے چاہتے ہیں؟ کفارن مطلب کافر بنانا چاہتے. ابھی دیکھیں کافا را ہے, اوکے, حمزہ میم نون ہے. ایمانکم کا جو روٹ ورڈ ہے حمزہ میم نون ہے. کفارن مطلب کافر بنانا چاہتے. کافا را روٹ ورڈ ہے. کافر کہتے ہیں حق کو چھپانا. اوکے, کافر کیا ہے؟ حق کو چھپا دیتے ہیں. جب حق چھپ جاتا ہے تو انسان کیا ہوتا ہے؟ باطل میں چلے جاتا ہے. رائٹ, تو کافر جو ہے, کافر ایون کسے رات کو بھی کہتے ہیں. کافر رات کو بھی کہا جاتا ہے بیکاز رات جو ہے پورے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پوری چیزوں کو چھپا دیتی ہے. رات میں ہم لوگ کچھ چیز نہیں دیکھ سکتے ہیں, تو کافر جو ورڈ ہے رات کو بھی یوز کیا جاتا ہے. دیٹ مینس جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب چھپ جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے کافر ورڈ جو ہے ایون فارمر کو بھی یوز کیا جاتا ہے, کسان کو بھی کہا جاتا ہے کافر. کیونکہ کافر اس لیے کہا جاتا ہے عربک ٹرم میں, مینلی بیکاز فارمر کرتا کیا ہے, کسان کیا کرتا ہے, جو بیج ہے نا مٹی کے اندر ڈال دیتا ہے نا, بیج جو ہے مٹی کے اندر ڈال دیتا ہے, سو دیٹ لائک پودا اگنے کے لیے مٹی کے اندر بیج ڈالتا ہے. سو دیٹ مینس کیا کرتا ہے؟ بیج کو چھپا دیتا ہے, اندھیرے میں ڈال دیتا ہے, چھپا دیتا ہے. رائٹ, سو کافر مطلب کیا ہے؟ حق سے ہٹا دینا. کفارن مطلب حق سے ہٹا دینا, مسلمانوں کو ایمان سے ہٹا دینا. دیکھیں ایمان کیا ہے؟ روشنی ہے.
राइट। ईमान क्या है? रोशनी है। और कुफ्र क्या है? वो अंधेरा है। तो रोशनी से निकालकर अंधेरे में डालना चाहते हैं यहूदी। ये इनकी खास दिली ख्वाहिश है। सिर्फ ये नहीं, मोहब्बत भी नहीं, शिद्दत से मोहब्बत और तमन्ना भी करते हैं, ख्वाहिश भी करते हैं कि मुसलमानों को, जो लोग ईमान ला चुके हैं, उनको जो है अंधेरे में वापस ला दें, काफिर बना दें उनको। दैट इज देयर मेन एम। ये क्यों करते हैं? रीजन क्या है? हसदन, हसद के बिना पर, मिन इंदी अनफुसिम, पास से अपने नफ्सों के, अपने पास नफ्स के तरफ से, मिन बादी मा तबय्यना, वाज़े। अच्छा, यहाँ पे क्या है? द रीजन एज टू व्हाई दे वांट टू डू इट, हसद की वजह से। अब आप लोग मुझे मैसेज टाइप करें यहाँ पे, हसद। यहाँ पे जो है बनी इसराइल क्यों मुसलमान से हसद करते हैं? क्या रीजन से? क्यों अपने आप को दुश्मन समझते हैं, मुसलमान को दुश्मन समझते, और जेलेसी क्यों फील करते हैं लोग? जल्दी जल्दी बताएं। आप लोग जानते हैं ये? आप लोग जानते हैं? सोचे, सोच के लिखते जाएं जल्दी जल्दी। आखिरी पैगंबर, लिखिए गर्ल्स। यस। ओके। हसद करने के रीजंस आप लोग जो दिए हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कौम से नहीं थे। यस, राइट आंसर। क्योंकि अरब से नहीं थे। आखिरी पैगंबर उनके नस्ल में से नहीं थे। राइट आंसर। क्योंकि मुसलमानों पे अल्लाह की रहमत है, मुसरत। राइट आंसर। खुदसिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खानदान से क्यों नहीं आए? अल्हम्दुलिल्लाह सलमा, क्योंकि आखिरी नबी उनके कौम से नहीं आए थे। ओके फाइन, उनके नस्ल से नहीं आए थे मरीम। राइट आंसर। अभी यहाँ पे हसद करने का रीजन ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आखिरी नबी, उनके नस्ल से क्यों नहीं आए हैं। दूसरी चीज इज व्हाट दे आर बीइंग ऑनर्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स। ओके, उनके लिए जो है, दे नो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दे नो कि अल्लाह ताला रहमत देने वाला, एवरीथिंग अल्लाह के तरफ से ही आता है। तो अल्लाह की रहमत इन पे ज्यादा होना शुरू हो गई है। दैट ऑल्सो दे कैन नॉट टॉलरेट। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको पूछना चाहती हूँ, वो लोगों को जो है, मुसलमान को जो है अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। युरद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ्फारन, कुफ्फारन मतलब उनको काफिर बनाना चाहते हैं। तो क्या क्या इनके जो ये बोलते हैं ना, कोशिशें क्या क्या थे? पिछले आयतों को रिकैप करें, उनकी कोशिशें आपको मालूम होना शुरू हो जाएंगे कि लोग इस तरह करते थे, लोगों को किस तरह, मुसलमान लोगों को किस तरह भटकाते थे कि दीन में शक आ जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ट्रस्ट चले जाएं, शक आ जाए। तो करते क्या थे? अच्छा, कुरान में शक शकूक डालते हैं, किस तरह डालते हैं? हुक्म क्यों चेंज हुआ? वेरी गुड आंसर समीरा। समरीन, जो आप कहते हैं ना, हुक्म क्यों चेंज किए हैं? अब जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला चेंज ऑफ आयत, आयतें बदलते हैं, क्यों ये आयत को तब्दील कर दिए हैं? पहले तो था, अब ये आयत एकदम से क्यों चेंज कर दिया गया था? दैट मीन्स हाउ कैन वी ट्रस्ट योर नबी? नबी पे ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? आज ये आयत है, कल मनसूख हो गया है। आज हुक्म था, कल वो हुक्म को चेंज कर दिए हैं। सो इसमें कुरान के आयतों में डाउट डालते हैं, आयतों को रद्दो बदल कर देते हैं। सादिया, राइट आंसर। आयतों को रद्दो बदल करके क्या करते हैं? लोगों को डिफरेंट वे में ये करते हैं। ओके। और राफिया, शिर्क के काम नहीं, क्या है वो शिर्क? यू नीड टू स्पेसिफाई। पिछले आयतें जो आप लोग पढ़ चुके हैं, उस आयतों को गो थ्रू करके बात करें, पॉइंट्स बोलते जाएं। हुक्म चेंज कर देते हैं। यस फातिमा, रिपीटेड है ये। सवाल, क्यों नबी कभी कुछ कहते, अभी कुछ? ओके। फिजूल सवाल, फरजाना, राइट आंसर। फिजूल सवाल करते थे। अब ये फिजूल सवाल किस तरह करते थे? ये जो है ना, यहूदी जो है मुसलमानों को कहते हैं, अच्छा जाओ, जाके अपने नबी से ये सवाल करके आओ। अच्छा, ये सवाल करो ना, क्यों नहीं पूछते? तो ये मुसलमान क्या करते थे? जाके सवाल करते थे। सो बुनियाद सवालें, बेमकसद सवालें करके उनको इरिटेट करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरिटेट करना हो, उनको गुस्सा दिलाना हो, या उनको बोलते ना अपने मिशन में कामयाब
نہیں ہونے کے لیے کرتے کیا ہے, they'll be putting them the target. تو فضول سوال کرنا اور آیتوں کو کیوں رد و بدل, آیتوں کو کیوں, یہ آیت کو اس طرح کیوں کہا جاتا ہے, اس طرح کرنا, اور اچھے بعض حصے پہ امری نتیق, بعض حصے پر ایمان لاتے ہیں اور بعض حصے پہ جھٹلاتے ہیں. یہ تو یہودی کا عمل ہے نا. یہ کس طرح بھٹکاتے ہیں مسلمان کو, کس طرح بھٹکاتے ہیں, کس طرح ان کے دل میں شک ڈالتے ہیں. شک کیسے ڈالتے ہیں؟ یس, بحث کرنا. ہاں, اور سوچتے جائیں, پیچھے کے آیتوں میں جائیں آپ لوگ. جادو کا کچھ آتے ہیں, یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جادو بنا کر کے کیا کیے تھے ان لوگ, مسلمان کو کس طرح یہ کیے تھے کہ نہ سیئنگ دیٹ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ بھی جادو سے ہی سیکھے ہیں. جادو کی کتابیں جو ہے ان کے تخت کے نیچے ہے, تو وہاں سے ہی شیطان یہ جو بھٹکاتا ہے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وہاں سے ہی سیکھے ہیں. ہی از ناٹ لائک پیغمبر, ایوری تھنگ یہ بھی جادو سیکھے ہیں. سو جادو جو ہے اٹ از جائز ٹائپ ان کے لیے, اور میاں بیوی میں یہ کرنا. تو یہ جادو کا امپورٹینس ہو, جادو کے بارے میں انٹروڈیوس کرنا, اس کے خاصیت بولتے ہوئے کسے کہتے ہیں؟ مسلمانوں کا. لیکن لائک آؤٹ آف ٹریک کرا رہے ہیں نا, گمراہ کرانے کے لیے اور بھی کرتے ہیں, رائٹ. تو جادو کی آیتیں بھی آئے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم. یہ جو ہے نا آیتیں, چینج آف آیتیں, اس کے بارے میں آئے ہیں. اوکے, ریپیٹڈ کوشچن ہے پروین, کچھ اور کوشچنس پوچھیں. اپنے آیتوں کو پیچھے دیکھیں نا گرلس, پیچھے جو آیتیں پڑھ چکے ہیں اس کے معنی پڑھتے جائیں آپ لوگ, گو تھرو کرتے جائیں, کہاں کہاں کیا کیا پوائنٹس آتے ہیں آپ کو. تورات کو پیچھے چھوڑ کر جادو کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یس, ہمارا بھی طرز عمل وہی ہے نا, قرآن کو چھوڑ کے دنیا کے اس میں لگ جاتا ہے انسان. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ جو ہے ایمان والوں کو کیا کرتے ہیں, ان کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں کوشش کرتے ہیں؟ حسد کی وجہ سے. من عندی انفسہم, اپنے نفسوں کے, من بعدی ما جو تبین لہم الحق, مطلب واضح ہو گیا ان کے لیے حق. حق واضح ہونے کے بعد ان کو واضح ہو گیا ہے حق بات معلوم ہو گیا تھا کہ آخری پیغمبر ہے, یہ برحق ہے, یہ قرآن شریف آخری کلام ہے, انہیں پتا ہے کیونکہ ان کو پورا جو ہے ان کے تورات میں آلریڈی لکھ چکا ہے. سو ایوری تھنگ دے نو. حق پتا چلنے کے بعد بھی یہ جو ہے اس طرح بیہیو کرتے تھے مسلمان کے ساتھ. تو اب یہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کرتے ہوئے ہم سب کو حکم دیا جاتا ہے کہ کرنا کیا ہے, فعفو, پس معاف کر دو. کسے؟ ان کو, ان کے حسد کی وجہ سے جو کامیں لوگ کرتے ہیں ان کو کرنا کیا ہے, فعفو, معاف کر دو. وصفہو, اور درگزر کرو, اگنور کرو. درگزر کرو, اگنور کرو. دو امپورٹنٹ پوائنٹس کہا گیا تھا. حسد جو انسان کرتا ہے اس کے ساتھ کرنا, دو اس کو معلوم ہے, مطلب یہودی کو معلوم ہے کہ آخری کتاب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے, آخری نبی ہے جو ہے یہاں پہ آئے ہیں, اللہ کا کلام لے کر آئے ہیں, بٹ دے آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسپٹ دیٹ ون بیکاز آف حسد. تو ایسے لوگوں کو کیا کریں گے, ان پہ بیکار میں ان سے جھگڑا کرنا یا ان سے بحث کرنا, کیونکہ وہ لوگ بدلنے والے نہیں ہیں. تو ان سے بحث کرنا, ان سے جھگڑا کرنا, اس سے بغیر آپ کرنے کا کام کیا ہے, فعفو وصفہو, معاف کر دو اور درگزر کرو, اگنور کر دو اور موو آن, اپنا مشن میں لگ جائیں. The next ayah talks about this one thing. کرنا کیا ہے, اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. کس میں آپ بزی ہو جائیں گے؟ نمازوں میں, عبادتوں میں, یہ کاموں میں بزی کر دے. اپنا مائنڈ جو ہے خراب مت کرے. دوسروں کی دشمنی ہو, اس نے حسد کیا ہے, اس نے مجھے ایسا کیا ہے, تو اس کے ساتھ دشمنی رکھیں گے تو ہوتا کیا ہے, برائیاں بڑھتے ہیں, جلن ہوتا ہے, غصہ آتا ہے انسان کو. تو بیسٹ از واٹ, اگنور, معاف کر دیں اور آگے بڑھیں اور اپنے مشن میں جم جائے. جو آگے بڑھتا ہے انسان, معاف کرتا ہے, کو معاف کر کے درگزر کرتا ہے, اگنور کرتا ہے. چلو اس کی تو عقل یہی ہے, ابھی میں تو کیا کچھ نہیں کر سکتا, بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اب میں کوشش کر رہی ہوں, میں حق کی بات بول رہی ہوں, پھر بھی وہ انسان سننے والا نہیں ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہا جاتا ہے, آپ جو ہے حق کی بات بولے ہیں, ان کو سمجھائے ہیں, لیکن وہ جاننے کے لیے ریڈی نہیں ہے, ایکسپٹ کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے. تو کریں گے کیا, آپ درگزر کر دیں. یہ جو بھی یہ پینترے کرتے ہیں نا, جو بھی لوگ پلاننگ پلاٹنگ کرتے ہیں نا, وہ پلاٹنگ ایوری تھنگ میں دیکھ لوں گا, میں سنبھال لوں گا, تم لوگ کو آگاہ میں کروں گا. I'll be there to protect you in all aspects. So don't worry about all these things. یہ لوگ اس طرح بہیو اس لیے کرتے ہیں کہ تمہارے مشن سے ہٹا دیں.
تو آپ کرنے کا کام کیا ہے؟ دو چیزیں کریں. حسد کا جو جواب جو ہے آپ کریں گے کیا؟ فعفو وصفحو، مطلب معاف کر دو اور درگزر کرو. حتیٰ یہاں تک کہ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ آپ معاف کرو جب تک اللہ کے پاس سے کچھ حکم نہ آ جائے. مطلب اللہ کا فیصلہ جب تک نہیں آئے گا ڈونٹ ریئیکٹ. اللہ تعالیٰ ضرور بس ضرور فیصلہ کرے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کچھ نہ کچھ تو انفارم کرے گا کہ اچھا ابھی ان کو معاف مت کریں، ابھی آپ ان کو اٹیک کریں. اب جیسے کہ کفار مکہ جو تھے نا، مکے میں جو قریش تھے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کے بندوں پہ، مطلب جتنے ان کے جو فالوورس ہیں نا، جو مسلمان ہو چکے ہیں، ان پہ اتنا زیادہ عذاب، کتنے تکلیفیں دیتے تھے. ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنگ کا حکم نہیں دیا گیا تھا. برداشت کرو، برداشت کرو، خاموش رہو، برداشت کرو. ایٹ دا سیم ٹائم کیپ آن ڈوئنگ یور مشن. اپنا مشن چھوڑو مت، اپنا دین کی تبلیغ چھوڑو مت، دین کا سیکھنا سکھانا چھوڑو مت، کنٹینیو کرتے جاؤ. لیکن یہ وقت نہیں ہے آپ کے لیے جنگ کا. اٹ از واٹ بین سیڈ. کیوں؟ کیا ہے ریزن؟ دے ڈنٹ آسک کیوں اللہ، کیوں ہم لوگ کو بول رہے ہو؟ اتنے سارے لوگ تو مر رہے، اتنا بری طرح سے ٹارچر کرے ہمیں، 3 سال تک ہمیں کھانا پینا بائیکاٹ کر دیے تھے، نو ٹریڈنگ نتھنگ. جیسا اب غزہ میں کرے نا بائیکاٹ، نہ پانی نہ الیکٹریسٹی نہ کچھ پیٹرول نہیں، کچھ بھی نہیں، کھانا پینا سب بند کر دیکھے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ویسا ہی ان کے جتنے بھی مسلمان تھے ان کے ساتھ 3 سال نہ کھانا نہ پینا دینا ہے، نہ یہ کرنا ہے. تو پتے کھاتے تھے، پتے کھا کے زندگی جیتے تھے. آفٹر 3 years things have changed. تو اتنی شدت کی تکلیفیں جھیل رہے تھے، بٹ there was no جنگ کا آرڈر. بیکاز مسلمان جو لوگ یہ تھے نا قبول کیے تھے، they were very small, less in number. اور at the same time physically they were not strong, mentally they were not very strong, physically they were not very strong. ان کے پاس یہ نہیں تھا، ویپنس نہیں تھے، اور ان کے پاس گڈ آرمی نہیں تھی. یہ سب چیزیں اگرچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے دیتا تھا کہ آپ لوگ جنگ کریں، تو جتنے لوگ بھی مسلمان ہوئے ہیں پورے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، پورے لوگ شہید ہو جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی ہے سب کو شہید کر دیتے، بیکاز دے ہیو اے ہیوج گروپ، سچ اے بگ گروپ. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیٹ انتظار، میرا حکم کا انتظار کریں. جب ہجرت کیا گیا تھا، جب مدینہ آئے تھے، مدینے میں واٹ انصار اوسر خجرت جو ہے انصار کا گروپ جو ہے مسلمان بن گئے تھے. اینڈ دے were standing as rock behind بیسٹ ٹو بیسٹ جو ہے بن گئے تھے. ایک بگیسٹ آرمی جیسا بن گیا تھا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے. اسی طرح ٹریٹی بھی کیے تھے یہودیز کے ساتھ، سیئنگ دیٹ اگرچہ مدینے میں آ کے مسلمانوں کو کوئی اٹیک کرے گا تو آپ لوگ سیو کریں گے. اسی طرح آپ لوگوں کو آ کے ہم لوگ آپ کو اٹیک کرے گا، کوئی بھی آ کے اٹیک کرے گا، ہم لوگ سیو کریں گے آپ لوگوں کو. سو اٹ واز اے میوچل انڈرسٹینڈنگ ٹریٹی دیٹ واز بٹوین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لائک مہاجرین جو ہے ہجرت کر کے آئے ہیں، انصار اور یہودی کے ٹرائبس، یہودی کے 3 ٹرائبس، اس کے 2 ٹرائبس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم along with his مہاجرین. تو ان لوگوں کا ٹریٹی کیا ہوا تھا؟ ان کا جو ٹریٹی ان دا سینس، ان کا جو پلاننگ جو ہوا تھا نا، دے ہیو ٹیکن ریٹن وے میں کہ آپ لوگ اس طرح کریں گے. سو عہد نامہ کہتے ہیں نا، عہد نامہ، عہد، ایوری ون ہیز پرومس سیئنگ دیٹ ہم لوگ ایک دوسرے کا ہیلپ کریں گے. یہودی کا بھی اگر کوئی آ کے آپ کو یہ کرے گا، وی ول بی اسٹینڈنگ. مدینے میں کوئی بھی باہر والا آ کے کسی کو بھی مارے گا تو وی آر گوئنگ ٹو اسٹینڈ. ایسے اس میں بنو نذیر جو ہے یہ ٹریٹی کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں. ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم جلا وطن کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. سو دو سیٹ آف تھنگس انشاءاللہ you'll be knowing that one again in سورہ نساء آپ کو یہ سب آتا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ حکم کا انتظار کریں. ابھی فی الحال آپ کیا کریں گے؟ مکے میں کیا کہا گیا تھا؟ فی الحال آپ انتظار کریں، صبر کریں اور اپنا دین کا کام کرتے جائیں. مدینہ جب آ گئے ہیں امیڈیٹلی حکم آ جاتا ہے چلیں آپ سب لوگ ریڈی ہو جائے جنگ کے لیے. سو جنگ کے پروٹوکالز، جنگ کس طرح کرنا چاہیے، واٹ آر دا ڈوز اینڈ ڈونٹس اینڈ ایوری تھنگ. سو دیٹ از دا وے جنگ بدر واز بین ون. وکٹری ہوا تھا جنگ بدر، دیٹ واز ان رمضان، 17 رمضان میں ہوا تھا. تو جب اللہ کا حکم آ گیا ہے تو امیڈیٹلی دے وے ریڈی فار دا جنگ. جب حکم نہیں آیا تھا، 2 ٹارچر ہو رہے تھے، دے وے انتظار کر رہے تھے. وہی یہاں پہ
پہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اگین کہا جا رہا ہے مدینے میں کہ جس طرح یہودی آپ کے پیچھے رہ گئے ہیں کہ آپ کو دین سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، حسد کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو آپ کرنے کا کیا کام کیا ہے؟ یہ حق جان لیے ہیں. ڈونٹ تھنک دیٹ یہ حق نہیں جانے. اللہ تعالیٰ کھول کھول کے ان کا دل کا حال جو ہے مسلمان، یہ یہودی کے دل کا حال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کو آیتوں کے حساب سے ہی از ٹیلنگ ایوری تھنگ دیٹ دے آلریڈی نو کہ آپ لوگ حق پہ ہے، حق پہچان لیے ہیں، پھر بھی لوگ کیا ہے مسلمان کو بھٹکانا چاہتے ہیں. سو بی اویئر. فی الحال کرنے کا کام کیا ہے؟ اگنور کریں، معاف کریں اور درگزر کریں، کیونکہ آپ کے مشن میں اگر آپ جھگڑا کریں گے، ان کو وہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے دین کا تبلیغ نہ کریں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ دین میں آگے نہ بڑھے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا قدم ثابت نہ رہے، ڈگمگائیں. تو اس لیے ایسے ویسے کامیں کر کے جو ہے آپ کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ آپ کو ان کو معاف کرے، اگنور کریں، جسٹ اگنور اٹ، درگزر کرے اور کرنے کے کاموں میں لگ جائیں. جو کام آپ کو کرنا ہے، نمازوں کا ہو، صدقہ کرنا ہو، زکوٰۃ کے بارے میں ہو، یا نیکی کے کاموں میں لگ جائیں، جڑ جائیں. یہی آپ کے لیے اور میرے لیے وہ سبق ہے. جو انسان حسد کرتا ہے، جو انسان ہم سے جلتا ہے، یا جو بھی ہے، واٹ ایور اٹ از، درگزر کرے اینڈ موو آن وتھ یور اون لائف، بیکاز آر مشن از واٹ ٹو پلیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور دین سیکھنا ہے، لوگوں تک پھیلانا ہی از آر مین مشن. تو اس چیز میں لگ جائیں، فوکس ہو جائیں کہ میرا ٹارگیٹ از واٹ، فوکس ہو جائیں کہ میرا مقصد کیا ہے، فوکس ہو جائے میرا گول کیا ہے. تو اس گول پہ جو انسان ویٹ کرے گا، بیچ میں راستے میں جتنے بھی کانٹے آئیں گے نا، وہ کانٹوں کو ہٹاتے جائیں، نہ کہ وہ کانٹوں کے ساتھ بیٹھ کے سلجھاتے ہوئے یہ کرتے ہوئے. اگر جتنا زیادہ آپ ٹائم وہاں پہ ویسٹ کریں گے تو آپ کے لیے جو ہے آخرت کا ٹائم اور ضائع ہوتے جائے گا، بیکاز وی ڈونٹ نو فار ہاؤ لانگ وی آر گوئنگ ٹو لیو، رائٹ. تو کیا کہا جاتا ہے، جب انسان جو ہے آپ کے لیے برا سوچتا ہے یا برا یہ کرتا ہے یا حسد کرتا ہے، تو آپ اگنور کر دیں، درگزر کریں، انتظار کریں گے، اللہ کا جو ہے فیصلہ ضرور بضرور آئے گا. سو یہاں پہ نیکسٹ چیز جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ٹرسٹ ان اللہ، اللہ پہ توکل کریں، ہی ول ٹیک کیئر آف ایوری تھنگ. اوکے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ جو ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے. اہل ایمان سے بہت سے لوگ جو ہے اپنے حسد سے چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد، مسلمانوں کو ایمان لانے کے بعد کافر بنانا چاہتے ہیں. ایکچولی ٹو سے یہ حق جان چکے ہیں، حق جاننے کے بعد جو ہے یہ دیز پیپل وانٹیڈ کہ ایمان سے ہٹا کر کافر بنا دیں. کس کو؟ مسلمان کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم حسد کی وجہ سے کرے. سو اللہ تعالیٰ اگنور کریں، ان کی کوششیں لوگ کرتے جائیں گے، اگنور. فعفو وصفحو، اور درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، جب تک کہ میرا حکم نہ آ جائے. میرے حکم کا انتظار کریں. Just wait for my commands. Just wait for my commands and keep on doing. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ وہ رب جو ہے قدرت رکھنے والا ہے. اوکے. اچھا، وہ لوگ اب یہاں پہ آئی تھنک آئی ہیو آلموسٹ کورڈ آل دی پوائنٹس. کیوں کیے؟ حسد کی وجہ سے کیے ہیں، ان کی خواہش تھی کہ ان کو ہٹا دے. ابھی یہاں پہ دیکھیں، حسد کا اگر آپ دیکھیں گے، جو رائٹ فرام آدم علیہ السلام اور شیطان، حسد کا جو کوالٹی ہے نا، جو کیریکٹرسٹک آف حسد جو ہے وہ آیا ہے شیطان کی طرف سے. اٹس ناٹ انبیاء کا، یہ نہیں ہے، یہ جو ہے نا انبیاء کا عادت نہیں ہے، یا ان کے ٹریٹس نہیں ہے، انبیاء کے ٹریٹس نہیں ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے نا، حسد جو ہے اٹ ہیز ایکچولی کم فرام شیطان. جیسا کہ آپ آدم علیہ السلام کو کہا جاتا تھا نا کہ آپ نیم سب سجدہ کرو، تو میں کیوں کروں؟ وہ جل رہا تھا، آدم علیہ السلام سے جل رہا تھا کہ کون؟ حسد کر رہا تھا شیطان کہ اس کو اس طرح بنائے ہیں، اس کو مٹی سے بنا. تکبر اور حسد دو بھی ہے. کیوں اتنا فیور کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیوں اس کو اتنا یہ کر رہا ہے؟ سجدے تو میں سب سے زیادہ کیا ہوں. شیطان کہتا ہے سجدے سب سے زیادہ میں کیا ہوں، سب سے زیادہ عبادت میں کیا ہوں. شیطان کی عبادت اتنی بہترین تھی، اتنی بہترین تھی، اتنا زیادہ عبادت کرتا تھا کہ اس کو جو ہے ایون اینجلز کے محفل میں آنے کے لیے بھی اجازت دے دی گئی ہے. تو اینجلز کے محفل میں، جیسے فرشتوں کے محفل میں آتا تھا شیطان. The doors were open for him because of his ibadat.
his loyalty towards Allah subhanahu wa ta'ala, उसकी इबादत हो, कसरत से इबादत करना, कसरत से मेहनत करना, सजदे करना, वो कभी हसद इनसे कभी नहीं किया था। किससे? फरिश्तों से हसद नहीं था उसको। सब लोग साथ में ही थे, साथ में उठना बैठना, इबादत करना, हुक्म जो जो अल्लाह ताला देता था वो सब करते थे। सो दैट वाज लाइक दैट। द मोमेंट आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया था, अब इट्स मोर लाइक ना, ये क्लास में है, राइट? टीचर है आपके क्लास में, आपके क्लास में है, एंड फॉर फ्रॉम डे वन जो है एक पर्सन को हेड बनाया गया है, यू आर द लीडर ऑफ द क्लास। नेक्स्ट पर्सन, दोनों जो लोग रहते हैं दे आर लीडर्स, एक लीडर है, अनदर गर्ल इज अगेन देयर इज अनदर जूनियर लीडर, समझे? मतलब दो गर्ल्स आर देयर। अब ऑल ऑफ सडन एंड ऑफ द मंथ, ईयर, एंड ऑफ द ईयर में, आखिरी ईयर में, लास्ट टाइम में एक लड़की, नई लड़की आई है क्लास में। क्लास में आने के बाद इमीडिएटली अगरचे एक टीचर जो है उसको जो है तरजीह देते हैं, कहते हैं कि अभी नाउ जो है क्लास की लीडर ये लड़की बनेगी, आप दोनों नहीं रहेंगे, ये लड़की बनेगी, या ये लड़की की बात आप लोग सुने, तो वो दोनों को हसद आएगा ना। अब एक चीज क्या करेगा, अभी वहां पे दो लीडर्स है, एक लीडर क्या करेगा, अच्छा ठीक है मैम आपकी बात मुझे सुनना है, आप बोले हैं कि इसकी बात माने, तो ये नई लड़की की बात माने, तो आई विल लिसन टू हर। अगर आप कहते हैं कि ये जो जो हुक्म देती है, ये लाइक नो नोट्स, नोटबुक लेकर आओ करेक्शंस के लिए, तो लेकर आना हो, कल ये प्रोग्राम है या ये काम है हमें करना है, वॉट एवर शी सेज, इफ यू टेल मी टू लिसन टीचर आई विल लिसन, ये एक लीडर कहती है। ओके, दूसरी लीडर क्या कहती है, उससे जलन होता है, हसद होता है कि मैं क्यों सुनूं, कि तकब्बुर प्लस हसद, तकब्बुर और हसद दोनों भी मिक्सअप होके मैं क्यों करूं, बिकॉज आई वॉज फर्स्ट अपॉइंटेड एज अ लीडर। अब ये जो लड़की आई है, ये तो लास्ट सेमेस्टर में आई है, आप इसकी बात क्यों सुनूं मैं, वाई शुड आई? टीचर की इज्जत नहीं दे रहा है, टीचर की बात नहीं सुन रही है वो लड़की, शी वॉज मोर के मैं इसके साथ क्यों, यहाँ पे हसद। द सेम फैशन, अगर आप यही मिसाल को अगर आप रिलेट करेंगे, वहां पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब शैतान को एज वेल एज एंजल्स को बनाए हैं, दे वर वेरी हैप्पी डूइंग इबादत एंड एवरीथिंग। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आदम अलैहिस्सलाम को बनाते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सजदे का हुक्म दिया जाता है, तो ही डिनाइज। जब मिट्टी से बनाने के बाद ढांचे को जो है थोड़े दिनों के लिए रखा जाता है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शैतान अंदर जाके झांक के देखता है और नॉक करके देखता है, ये तो मिट्टी का बना हुआ है, ओके ये तो मिट्टी, मुझे तो हाथ से बनाया अल्लाह ताला, इसको तो मिट्टी से अंदर जाके देखे, खोखला है ये तो, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, और देख रहे ये तो मिट्टी का बर्तन है, इसको कैसा भी तोड़ सकते हैं। सो उसका वीकनेस जानना शुरू कर दिया आदम अलैहिस्सलाम। इंसान को बनने, मतलब एक रूह डालने से पहले ही वो जो है इंसान के अंदर सैर करके आता है, एंड देन लेटर ऑन ही कम्स एंड ही सेज आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। तो हसद, ओके, हसद जो है पहले वहां पे हुआ था। देन उसके बाद जब आदम अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं हाबिल और काबिल, अब हाबिल और काबिल, काबिल क्यों कत्ल किया है हाबिल को, बिकॉज ऑफ हसद। मुझे ये लड़की अच्छी है, मेरी ओन सिस्टर इज मोर ब्यूटीफुल देन हाबिल सिस्टर, सो आई विल नॉट मैरी माय हाबिल सिस्टर, मैं हाबिल की बहन से शादी नहीं करूंगा, मेरी अपनी ओन सिस्टर से शादी करूंगा जो मेरे साथ अभी पैदा हुई, मेरी ट्विन सिस्टर से शादी करूंगा, which was actually haram. It was not allowed at that point of time. किस वजह से? हसद की वजह से। ओके, और दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट कि हसद किसे कहते हैं एक्चुअली, अगर इफ यू नो द डेफिनेशन, हसद वो चीज को कहते हैं जो दूसरी चीज इंसान को मिला है और वो चीज छीन जाने के लिए कहता है, मतलब ही डजंट वांट, किसी और के पास एक नेमत है, वो नेमत छीन जाने के लिए चाहता है। सो दैट इज द वे ही वांट्स, उसके पास से वो नेमत चले जाए, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाए, दैट इज व्हाट ही विल बी वांटिंग। वो अल्लाह के फैसले को ना पसंद करता है, मेनली बिकॉज ये अल्लाह का भी फैसला ना, किसी को कुछ चीज देना भी हो वो अल्लाह ही का फैसला है। अभी यहाँ पे देखिए, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। फ़अफ़ू वस्फ़हू, फ़अफ़ू और वस्फ़हू। फ़अफ़ू मतलब माफ कर दो, वस्फ़हू और दरगुजर कर दो, माफ करो और दरगुजर कर दो। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस। फ़अफ़ू मतलब आइन फा और वाव है इसका रूट वर्ड। अफ़ू, अफ़ कहते हैं मिटा देना, हटा देना, मिटा देना, बात खत्म कर देना। अभी देखिए किसी से झगड़ा हो रहा है, एग्जाम्पल मैं झगड़े का ही बोलूंगी, ओके, एक झगड़ा हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, होता है जिंदगी, मतलब ये सब होता है, राइट? तो एक इंसान से हम लोग झगड़ते हैं, या मिसअंडरस्टैंडिंग होना है या झगड़ते हैं, तो करने का काम क्या है? फ़अफ़ू, तो मतलब बात खत्म कर दो, डोंट, बहस को आगे मत बढ़ाओ,
بحث کو آگے مت بڑھاؤ, اس بحث کو ختم کر دو, اس بحث کو مٹا دو, بات ختم کر دینا, مٹا دینا, کسی سے بدلہ نہ لینا. دس از اے میجر پوائنٹ دیٹ سیز اس فاعفو, بدلہ نہ لینا. ایک انسان سے کہتے ہیں نا, اچھا ختم کر دو, ہاں میں ختم کر دوں گی, بٹ ریونج لے گی وہ, پہلے یہ بولے گی ہاں میں تو ختم کر دی, اچھا اوکے فائن, اوکے فائن, تم نے پانی نہیں دیا ہے مجھے, اوکے فائن. جھگڑا شروع ہوتا ہے, کیوں پانی کیوں نہیں دے رہے مجھے, کیا مجھے پانی بھی نہیں دو گے. اب بیکار میں چھوٹی چیز میں بحث ہوتا ہے, جھگڑا ہوتا ہے, اوکے فائن میں تو کچھ نہیں کروں گی. اب یہ لڑکی کیا کر رہی ہے, فعفو میں معاف کر رہی ہوں, مطلب بات ختم کر دے رہی ہوں. لیکن بعد میں جو ہے یہ لڑکی جب پوچھتی ہے پانی, وہ یہ لڑکی نہیں دیتی. میں کیوں دوں, جب مجھے چاہیے تھا, یو ڈنٹ گیو می, اب میں کیوں دوں, یہ بدلہ ہے نا. تو فعفو میں کیا ہوتا ہے, بدلہ نہ لینا, بدلہ ہی نہ لینا. اوکے, جو سزا کا مستحق ہے اس کو سزا نہ دینا, اس کو معاف کر دینا. بیسکلی از واٹ, سزا نہ دینا, اس کو معاف کر دینا, دیٹ از واٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ. لیکن غلطی رہے گی, غلطی یہ انسان کیا ہے تو دیٹ از اے نون فیکٹر دیٹ دیٹ پرسن ہیز ڈن رانگ. تو کرنے کا کام کیا ہے کہ معاف کر دو, مطلب کہ فعفو کا مطلب کیا ہے کہ بات کو ختم کر دینا, اور ایٹ دا سیم ٹائم لیکن آگے نہیں بڑھانا, اور بات کو مٹا دینا, جھگڑے کو ہٹا دینا, مٹا دینا, ایٹ دا سیم ٹائم بدلہ نہ لینا, بدلہ نہ لینا. اور جو چیز وہ بدلہ لے سکتا ہے پھر بھی وہ بدلہ نہیں لیتا ہے, دیٹ مینس اس کو معاف کر دینا. دس از فعفو. اوکے, وصفحو, وصفحو مطلب درگزر کرنا. صاد فا اینڈ ہا ہے اس کا روٹ ورڈ. صف کہتے ہیں ہاتھ کی ہتھیلی کو, صف مطلب جو ہاتھ کا پام ہے نا, صف کہتے ہیں ہاتھ کی ہتھیلی کو. مصحف, مسافہ, مسافہ بولتے ہیں نا, مسافہ مطلب کیا ہے, ہینڈ شیک. مسافہ کریں مطلب ہتھیلی کو ہتھیلی سے لگانا. اوکے, درگزر کرنا, معاف کرنا, اگنور کر دیں, چھوڑ دیں. مسافہ مطلب ہینڈ شیک, یہ جو پام ہے نا, ایک پام دوسرے پام سے لگتا ہے. اوکے, صفا جو ہے پیج کو کہا جاتا ہے, وائی بھی سے صفا, جو صفا کا کام دیتا ہے, مطلب ہتھیلی کا مطلب اٹ از سافٹ. اب جیسا دیکھیں فار ایگزامپل, آپ کے پاس پیپر نہیں ہے, آپ کو کچھ لکھنا ہے تو کہاں لکھیں گے, یو ول ناٹ رائٹ ڈاؤن آن ٹاپ نا, آپ کے فرنٹ فنگرس میں نہیں لکھیں گے, آپ ہتھیلی میں لکھیں گے. ہتھیلی میں کیوں لکھیں گے, ہتھیلی میں کیوں لکھیں گے, بیکاز وہ صاف رہتا ہے, کلین رہتا ہے, صاف رہتا ہے, اینڈ اٹ از ایزی ٹو رائٹ, اٹ از اسموتھ, رائٹ. تو پیپر بھی جو ہے اٹ از ایزی ٹو رائٹ, اٹ از اسموتھ, فار دیٹ ریزن اٹ از بین ریٹن. تو صف جو ہے ایکچولی دا عربک ٹرم ہے. اوکے, عربک ٹرمینالوجی میں صف کو کہتے ہیں ہاتھ کے ہتھیلی کو صف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. غلطی پہ شرمندہ نہ کرنا, ان کی غلطی مٹا دینا. اب غلطی پہ کیا ہے, اس کو شرمندہ محسوس کرنے نہ دینا. فعفو میں جو ہے کیا ہے, بدلہ نہ لینا, معاف کر دینا, بدلہ نہ دینا, سزا نہ دینا اس کو. اوکے, سزا نہ دینا, بدلہ نہ لینا. اب یہاں پہ جو ہے معاف کر دی ہوں, لیکن اس کو بار بار انسلٹ کراتے رہتے نا. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ فعفو, صرف فعفو نہیں بول رہا اللہ تعالیٰ, صرف معاف کرو مطلب درگزر کرو, اگنور کرو, ایسا کچھ ہوا ہی نہیں, ایسا بیہیو کرو پہلے جیسے تھے تم ویسی بن جاؤ. یہ ہے وصفحو, وصفحو درگزر, اگنور, اوور لک اٹ, دیٹ مینس غلطی, وہ سامنے والا جو انسان غلطی کیا ہے اس کو بار بار احساس دکھا کے شرمندہ مت کرو, اور اس کی غلطی جو ہے وہ مٹا دو, ایسا معاف کر دو جیسا کچھ گویا کہ کچھ ہوا ہی نہیں, پہلے جیسے بن جانا. This is more powerful. This is more powerful and stronger than فعفو. فعفو کہتا ہے کہ معاف کرو, ریونج نہ لو. اوکے, غلطی کو سٹاپ کر دو, معاف کرو, ریونج نہ لو, اتنا ہی کہا جاتا ہے فعفو میں. وصفحو مطلب مٹا دینا, اس کو ہٹا دو, مٹا دو, پہلے جیسے ہی بن جاؤ, اور ایٹ دا سیم ٹائم غلطی پہ شرمندہ مت کرو اس کو, اور غلطی کو ہٹا دو, مٹا دو, اور پہلے جیسے بن جاؤ, جیسے پہلے تھے وہی رشتہ نبھاتے ہوئے موو آن. دیٹ از واٹ اللہ تعالیٰ از کمانڈنگ آل مسلمس, سیئنگ دیٹ حسد وہ انسان کر رہا ہے, تمہارے بارے میں برا سوچتا ہے, برا کرتا ہے, تو اگنور کر دیں. کیسا اگنور, دشمنی دل میں مت رکھیں, دشمنی دل میں نہیں, پہلے جیسے تھے اسی طرح رکھے, موو آن ہو جائیں آپ. ٹھیک ہے, سو دس از اے ویری بیوٹیفل ڈفرنس. اوکے, اس آیت میں یہود کی مزید تنبیہ کی گئی ہے. اوکے, یہ سب کیا کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ تمہیں مسلمانوں کو جو ہے کافر بنا دے, اوکے, حق سے ہٹا دیں. دیٹ واز اے مین چیز دیٹ دے وانٹ ٹو ڈو اٹ.
اوکے نہ یہ خود ایمان لاتے ہیں اور دوسروں کو بھی ایمان لانے دیتے ہیں. دے کین ناٹ سی ادرس بینگ ہیپی. ان پہ رحمت پسند نہیں کرتے. ان کے اوپر جو رحمت ہے، شفقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلیسنگس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت، پیار محبت سکھانا کرنا. ایک بولتے ہیں نا you have such a strong leader who is leading the whole team, who is leading the Muslims. تو جب ان پیغمبر ایسا بہترین پیغمبر کے انڈر ہے اینڈ دے فیل یہ پیغمبر ہمارے نسل میں نہیں آئے، فار دیٹ ریزن ہم لوگ فالو نہیں کرے. اگر لیکن اخلاق کے بہت اچھے ہیں، دے لو ہم بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے ڈزنٹ وانٹ ٹو ایکسپٹ ہم. نفرت اس لیے کرتے ہیں بیکاز یہ ہمارے نہیں ہے، یہ امی ہے، یہ ہمارے نہیں ہے، کیونکہ ان کو عادت ہو گئی نا، ان کے ہی جنریشنز میں پیغمبر آنے کی عادت ہو گئی ہے. تو اتنی عادت ہو گئی، اتنے برے کام کرتے تھے کہ پیغمبر کو بھی قتل کر دیتے تھے. تو اتنا ان کا جو بولتے ہیں نا برا بیہیویئر وہ حد تک چلے گیا تھا. اوکے ان کو حق آنے کے بعد بھی they were doing this one. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ حسد کے ساتھ کیسے ڈیلنگ کرنا چاہیے یہاں بتایا گیا ہے ہمیں. ٹھیک ہے کیا کریں گے؟ فعفو وصفہو، فعفو معاف کریں گے، وصفہو درگزر کریں گے. فعفو معاف کرنا مطلب کیسا معاف کرنا؟ مٹا دینا، بحث کو آگے نہ بڑھانا، اینڈ ایٹ the same time ریونج نہ لینا، بدلہ نہ لینا، بدلے کو روک دینا، اپنے آپ کو روک دینا، اپنے آپ کو کنٹرول میں لا لینا. دس از واٹ فعفو. وصفہو مطلب کیا ہے؟ وصفہو مطلب اس کو شرمندہ کرنے مت کریں. ایٹ دا سیم ٹائم اس کو وہ گنہگار بول کے وہ احساس مت دلائے اس کو. ایٹ دا سیم ٹائم ایسا معاف کریں اس کو جہاں پہ آپ جو ہے پہلے جیسا گویا کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہم دونوں کے بیچ میں، اس طرح آپ معاف کر کے موو آن ہوئیں. اوکے ابھی اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ اہل کتاب مسلمانوں کے ان سے دشمنی رکھتے ہیں. دیٹس فار شیور. اوکے ایون ناؤ اٹ از دا سیم وے. اسلام قبول کرنے کے بعد کفر اختیار کرنے والے کو مرتد کسے کہتے ہیں؟ جو ایمان لانے کے بعد پھر اگین کافر بن جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرتد کہتے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے اسٹیجز آف آخرت میں جب یہ کہا جاتا ہے نا گروہ بندی کیا جاتا ہے، گروہ بندی میں جب کیا جاتا ہے، حوض کوثر میں جب لوگ آتے ہیں اور سب کو پانی پلایا جاتا ہے، سو جب حوض کوثر کے پاس آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اپنے امت کو پہچان لوں گا ان کے وضو کے ہاتھ سے. مطلب ان کے وضو کا جو جگہ ہے، پیشانی ہو، ہاتھ ہو، پیر ہو، چمکتے رہتے ہیں تو ان سے میں پہچان لوں گا. تو اس کے بیچ میں جو ہے ایک آدمی کھڑا ہوا رہتا ہے، تو وہ دیکھ کر پریشان ہے، یہ تو امت نہیں ہے، یہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں فرشتہ ہوں اور میں آیا ہوں. اور وہ فرشتہ کیا کرتے ہیں؟ ایک گروپ آف پیپل کو کہتے ہیں کہ آپ چلیں یہاں سے. تو کہا جاتا ہے کہ کیوں، کس لیے میرے امت کو کیوں کہاں لے کے جا رہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ آپ کے مننے کے بعد یہ لوگ جو ہے نئی دین ایجاد کر لیے ہیں. آپ کے مرنے کے بعد یہ نئی دین ایجاد کے لیے مطلب آپ کا راستہ چھوڑ دیے ہیں. نئے لوگ جو نئے لوگ آتے ہیں نا، یہ لوگ وہ لوگ ان کے یہ ولی اللہ کے بارے میں، ان کے بارے میں، ان کے بارے میں، ان کو فالو کرتے ہوئے ان کا دین اختیار کرنا شروع کر لیے ہیں، ان کے باتیں ماننا شروع کر دیے ہیں، آپ کے باتوں کو اگنور کر دیے، کفر میں جانا شروع کر دیے. سو ان کو مرتد کہا جاتا ہے. دین میں آ کر پھر اگین کافر بن گئے. آپ کے جانے کے بعد نئے چیزیں، نئے رسمیں انٹروڈیوس کر اپنے آپ کو اب وہی بولتے نا نئے رسمیں یہ سب کرنے والوں کے لیے کیا ہے، ان کو وہاں سے کھینچ کر گروپ آف پیپل کو کھینچ کے فرشتے دوزخ میں ڈھکیل دیا جاتا تھا. تو دس از اگین دا مرتد جو ہے وہاں پہ دے ول بی پنشڈ ان دیٹ وے. اوکے حق واضح ہونے کے بعد منہ موڑنا نہیں چاہیے. تو حق واضح ہو گئی ہے بنی اسرائیل کو کہ یہ حق ہے، آخری پیغمبر ہے اور رسول ہے اور ان کی پیروی کرنا چاہیے، آخری کتاب قرآن شریف ہے، لیکن نہیں مان رہے. تو حق واضح ہونے کے بعد ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے، حکم کیا ہے؟ حق واضح ہو گئی تو عمل. سمینا وعطانا، ہم نے سن لیا، ہم نے عمل کر لیا. دیٹس اٹ. یہ وائی، کیوں، کس لیے، اس سے کیا ہوگا، آل دس تھنگ از ناٹ ریکوائرڈ. اوکے لوگوں کو نیکسٹ سبق ہمارے لیے کیا ملتا ہے کہ لوگوں کو معاف کرے اور درگزر کرے. معاف کرنا لگے، درگزر کرنا ہے. معاف از ناٹ ٹیکنگ ریونج، اپنے آپ کو روک لینا، ریونج نہ لینا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم درگزر ہیز اے براڈر اسپیکٹرم ویئر جہاں پہ ایسا بہیو کرے ایز اف کچھ ہوا ہی نہیں اینڈ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو blame or insult that person. Okay. Let us know this one now. حسد جو ہے، حسد has different meanings. اگر آپ دیکھیں گے حسد varies meanings.
ایک چیز کیا ہے, when a person wants the blessing to be taken away from his Muslim brother, ایک حسد کا کیٹیگری یہ ہے کہ جو انسان جو ہے دوسرا مسلمان میں جو خیر ہے, جو بلیسنگز ہے, جو نعمتیں ہیں, وہ نعمتیں ہٹ جائیں. اوکے, ایون اف اگر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ نعمتیں وہ چاہتا نہیں ہے, مجھے بھی یہ نعمت چاہیے, وہ نہیں چاہتا ہے. وہ صرف اتنا چاہتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے یہ نعمت, لیکن اس کے پاس نہیں رہنا ہے, یہ نعمت اس کے پاس نہیں رہنا ہے, لیکن مجھے نہیں چاہیے وہ نعمت, بٹ اس کے پاس نہیں رہنا ہے. ایسا ایکشن اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پہ نعمتیں دے رہا ہے, اللہ کی رحمت اس پہ نازل ہو رہی ہے, وہ پسند نہیں کرتا. یہ حسد ہے. ٹھیک ہے, سو یہ اس لیے وائی ایم ٹیلنگ یو دس ون, بیکاز یہ کوالٹیز ہم میں کہاں پہ ہیں, کیونکہ ہم انسان ہیں. we'll be definitely having these qualities in us. تو پہچاننا is important. کسی کی نعمت کو دے کر اس کے پاس یہ سب ہے لیکن میرے پاس نہیں ہے نا, تو یہ نعمت کو دے کر وہ نعمت کو ہٹ جانا کے لیے دعا کرنا ہو یا کوشش کرنا ہو یا سوچنا ہو, these are all called as حسد. دوسرا ٹائپ آف حسد کیا ہے کہ سامنے والا انسان میں جو نعمت ہے وہ نعمت اس کے پاس سے چلی جائے کیونکہ اس کو چاہیے تھا, مجھے چاہیے, تو اس کے پاس ابھی یہ کب آئے گا, یہ فرسٹ جو کلاس میں فرسٹ آئے گا تو اس کو حسد رہتا ہے کہ یہ ہٹ جائیں, یہ ہٹ جائیں سو دیٹ وہ رینک مجھے آ جائے, یہ پرائز مجھے آ جائے, یا یہ چلے گیا ہے, اگر یہ مر گیا ہے تو یہ پراپرٹی مجھے آ جائے گا. یہ حسد ہے کہ یہ چلے جائے گا تو مجھے آ جائے گا, یا یہ نعمت اس کے پاس سے ہٹ گئی تو مجھے آ جائے گی. تو یہ حسد کیا ہے, یہ ایک حسد یہ ہے کہ اس کے پاس سے وہ نعمت چلے جائیں, مجھے نہیں چاہیے, مجھے نہیں چاہیے, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ, بٹ اس کے پاس وہ ہیپینس میں نہیں دیکھ سکتا, وہ اس کی خوشی جو ہے وہ نعمت کی وجہ سے جتنا خوش ہے وہ خوشی منا رہا ہے, وہ میں نہیں دیکھ سکتا, برداشت نہیں کر سکتا. اس کو روتے ہوئے تکلیف میں ویسا میں برداشت کروں گا, لیکن اس کی خوشی میں خوش نہیں ہوں گا. جو انسان دوسرے بھائی کی خوشی میں خوش نہیں ہوتا, that is the definition of حسد. as simple as that. جب تک آپ کوئی کہتے ہیں کہ میں نے کار لیا ہے, او کار لیے, اچھا ٹھیک ہے, اوکے ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, حسد میں آ گیا ہے. یہ آپ پہچانے اپنے آپ میں وہ حسد مجھ میں ہے یا نہیں. دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتی ہوں نہیں, اگر نہیں ہوتی ہوں تو دیٹ مینس مجھ میں ہے وہ کوالٹی حسد جہاں پہ مجھے مٹانا ہے, حسد کو نکالنا ہے میرے دل سے. تو اس کے حق میں دعائیں کرے, اپریشیٹ کرے, خوش ہونے کی کوشش کرے, بیکاز وی نیڈ ٹو بیٹل دس حسد. اٹ از ویری 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 امپورٹینٹ. دوسرا ٹائپ آف حسد جو میں بولی ہوں, دیٹ از واٹ, دوسروں کے بلیسنگز دیکھ کر, وہ نعمت دیکھ کے وہ خوش نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا, بیکاز وہ مجھے چاہیے, اس کی چاہت کے لیے دوسروں کی خوشی وہ برداشت نہیں کرتا. تیسری چیز حسد جو ہے یہ اچھی حسد ہے, حسد نہیں بولوں گی اس کو, رشک از دا ورڈ دیٹ ول بی یوزنگ اٹ, ناٹ حسد. اب یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان کی نعمت دیکھ کر وہی ویسے ہی نعمت مجھے چاہیے یا رب دعا کرتا ہے, rather than اس کا حسد کی وجہ سے اس کا نعمت چھین جانے کی دعا نہیں کرتا ہے. وہ نعمت دے کر, یا اللہ یہ نعمت دے کر وہی نعمت مجھے چاہیے, وہ خواہش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے, یا رب جیسا اس کو دیا نا مجھے بھی ویسی چاہیے. یہ جو دعا ہے نا, یہ حسد نہیں کہلاتا, یہ رش کہلاتا ہے. انسان کو جو ہے ایک ہی دو ہی میٹرز میں حسد کرنے کے لیے جائز ہے ایز پر حدیث. دو ہی میٹرز, ایک از علم, جو علم انسان جو عالم ہے, ایک انسان جب دیکھتے ہیں ابھی ایک انسان عالم ہے جو دین سکھاتا ہے کرتا ہے, جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو یا اللہ مجھے بھی اس کے طرح بنا, یا اس سے بہتر انسان بنا, اس سے بہتر انسان بنا جہاں پہ میں جو ہے دین لوگوں تک پہنچاؤں, سکھا سکوں, سمجھا سکوں, علم کا نالج مجھے بڑھا دے یا رب. اب یہ جو ہے رش کہلاتے کہ ایک اسکالر کو آپ دیکھ رہے, آپ رش کر رہے, حسد نہیں کرتے. ابھی فار ایگزامپل وین وی سی ڈاکٹر اسرار احمد, رائٹ, اگر آپ دیکھیں گے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو, اگر آپ دیکھیں گے ڈاکٹر لائک نعمان علی خان کو دیکھتے ہیں, آپ کے لیکچرز, مفتی مین کو سنتے ہیں لیکچرز, اب یہ سب لیکچرز جو ہے نا ٹاپ اسکالرز ہے, یہ اسکالرز کا جب آپ سنتے ہیں کیا آپ کو حسد ہوتا ہے یا رشک آتا ہے؟
As a, you all are तालिम अल दीन, मतलब आप सब लोग अहले कुरान हैं, कुरान वाले हैं, the students of कुरान हैं, तो आपका क्या thought रहता है the moment you see them? अल्लाह कितना अच्छा बोलते हैं, how beautifully he explains, उनके बोलने का अंदाज ही अलग रहता है. Everyone has that beautiful qualities of explaining. तो आपका दिल क्या चाहता है? आपका दिल ये नहीं चाहता कि अल्लाह इसके पास इतना अच्छा नॉलेज, इसका पूरा नॉलेज चले जाए, वो सब मुझे आ जाए, ये मुझे नहीं आए तो इसके पास नहीं रहना. क्या आप ये सोचेंगे, या ये सोचेंगे कि या अल्लाह इनके पास जो नॉलेज है इससे जैसा मुझे बना या इससे बेहतर मुझे बना, मुझे भी ऐसी नॉलेज सीखना है, मैं भी कोशिश, ये मेहनत किए हैं मैं भी करूंगी, ये कोशिशें किए हैं, कुर्बानी किए हैं, मैं भी करूँ. ये है रश. दिस इज अगेन टुवर्ड्स द पॉजिटिविटी, दिस इज टुवर्ड्स द डेवलपमेंट, दिस इज टुवर्ड्स द ग्रोथ. दिस वी से एज नॉट हसद, वी से एज रश करना. दिस इज जायज इन इस्लाम. दूसरा इज व्हाट? माल. एक इंसान में इतना ज्यादा माल है जहां पे वो दीन के काम के लिए ज्यादा यूज करता है, दीन के कामों के लिए, हर दीन के काम के लिए यूज करता है. ये जब एक क्वालिटी आप किसी के पास देखेंगे, आप भी चाहते यार मुझे भी पैसा था तो मैं भी ये करूंगा, अगर मेरे पास पैसे रहते तो मैं ये करता था, मैं पैसे रहते तो मैं ये कर सकता है. ये जो ख्वाहिश आप कर रहे हैं ये हसद नहीं कहलाता है. दिस इज कॉल्ड एज रश करना. इसके पास इतना माल है और क्या जबरदस्त वे में दुनिया में ये कर, मतलब आखिरत क्या जबरदस्त खरीद रहा है, उससे आप हसद नहीं करते, उसे जलते नहीं है, उसको देख के रश करते हैं कि क्या खूबी से वो करता है, अपने फैमिली के लिए भी करता है, लेकिन फैमिली से भी ज्यादा लोगों का ख्याल करना, लोगों के लिए केयर टेकर है, लोगों का ये. थोड़े लोग रहते हैं ना जिसके पास घर भी नहीं रहता, खास घर नहीं रहता, लेकिन देने वाले हैं, क्योंकि वो आखिरत के घर के लिए ही तैयारी करते हैं. अभी यहाँ की दुनिया में जो अगर आप देखेंगे, आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, ओ आपके पास इतना बैंक बैलेंस नहीं है, अच्छा आपके पास कितने घर है, अच्छा आपके पास खास घर भी नहीं है, अब तक खास घर भी नहीं लिए, इतने साल हो गए हैं, इतना कमा रहे आप लोग, इतना ये आपके पास खास घर भी नहीं है. दिस इज अगेन लाइक इंसान को लेट डाउन करना. तीसरी चीज इज व्हाट अगेन, अगर ये कहा जाता है कि अच्छा आप लोग कितना पढ़े लिखे हैं, कि आपके बच्चे कुछ पढ़े नहीं है, आपके बच्चे के दीन में है, सो दैट मीन्स दीन को हकीर लेवल में लिया जाता है, कि दैट मीन्स अगर बच्चा जॉब करता है, आपके बच्चे जॉब नहीं करते हैं, शी इज हाउस वाइफ, आपकी बीवी हाउस वाइफ है, घर पे बैठी रहती है, ओके तो पढ़ी लिखी रह के घर पे बैठ रही है, इंजीनियरिंग करके घर पे, ओ मास्टर्स करके घर पे, और कर रही क्या, दीन सीख रही है. अल्लाह, दैट मीन्स अब ये बोलते ना कमतर, मतलब कुछ भी नहीं है तो बेकार हकीर काम कर रही है. दिस इज द वे द वर्ल्ड सीज. बट व्हाट डू दे नो कि जो इंसान घर पे बैठ के जो अल्लाह को राजी करने के लिए बैठा है और अल्लाह के हुकूक अदा करने की कोशिश कर रहा है, एट द सेम टाइम बोलते हैं ना आखिरत के लिए संवारने के लिए दुनिया में मेहनत करता है, ये जो लोग है गफलत वाले हैं, दे डोंट नो. तो उनके हक में दुआएं करना इज इम्पोर्टेंट. बस तो हसद अगेन लाइक नेक कामिंग के लिए, पैसा जो है लोगों के लिए खैर खैरात कर रहा है, दूसरों के लिए ख्याल करना हो, दूसरों के लिए लुटा रहा है वो, एट द सेम टाइम दूसरों के लिए whenever it is required he is there to help, whenever is required he is there to help. खुद के से भी ज्यादा लोगों का ख्याल करना, दैट ऐसे इंसान के पैसे अगर आप देखेंगे, कमाई देखेंगे, रश करना इज इम्पोर्टेंट. यार अब मुझे भी वैसा बना दो, मुझे भी ऐसा दौलत दे यार अब जहां पे मैं दीन के लिए कर, ये है रश. दिस सॉर्ट ऑफ हसद इज अगेन अप्रिशिएटेड. ओके, अच्छा लेट्स नो हसद के नुकसान क्या है. जेलेसी इज द डिसीज ऑफ द सोल. ओके, दिल की बीमारी है, ये बीमारी को हटाना आपका और मेरा काम है. ओके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि हसद को जो है, हसद एक ऐसी चीज है, ऐसा एक्ट है, ऐसा बिहेवियर है जहां पे इंसान के जो गुड डीड्स है, नेक अमाल जो है वो पूरा जल जाएंगे. कैसा जलेंगे, एक सूखी लकड़ी है, ओके, एक सूखी लकड़ी को अगर आप आग से जलाएंगे कितना फास्ट जलेगा. सूखी लकड़ी को आग जल्दी होता है ना, आग ज्यादा जल्दी लगेगा और ज्यादा जल्दी फास्ट जल जाएगा. उसी तरह जो इंसान हसद करता है, किसी और इंसान से हसद करता है, तो उसकी नेकियां कैसे जल जाएंगे. जिस तरह सूखी लकड़ी जो है इतना फास्ट जल जाता है, उसी तरह फास्ट उसके पूरे नेकियां तबाह हो जाएंगे. तो जो इंसान हसद करता है उसके नेकियां तबाह हो जाएंगे. सो आप और मुझे यह हसद से बचना जरूरी है.
दूसरी चीज जो है चैरिटी जो है बुरे कामों को हटा कर इट्स मोर बोलते ना, चैरिटी जो है बुरे कामों को हटा देती है, जिस तरह आग बुझा देती है ना, आग को पानी बुझा देता है, उसी तरह जो है मतलब बैड डीड्स को बुझा देता है, व्हाट दैट इज चैरिटी। प्रेयर इज द लाइट ऑफ द बिलीवर्स एंड फास्टिंग इज अ शील्ड अगेंस्ट द फायर। तो नमाजें खूब पढ़ा करें, क्योंकि नमाज इज एक्चुअली अ नूर फॉर अ बिलीवर। जो नूर मतलब क्या है? रास्ता, लाइट है ना। नूर इज व्हाट? लाइट, हिदायत का लाइट, रास्ता, ब्लेसिंग्स, लाइट। इट शोज यू द वे टू गो टू जन्नत। आपके बुराइयां निकालने की कोशिश करता है। लाइट है तो हक वाजे हो जाता है, रियलिटी हमें पता चलता है, एवरीथिंग। सो दिस प्रेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नमाज, फास्टिंग इज अ शील्ड अगेंस्ट द फायर। जो इंसान फास्ट करता है वो आग से बचता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज पर हदीसें हैं ये, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बंदे के दिल में ईमान और हसद जो है दोनों इकट्ठा नहीं रह सकते। अगर मेरे दिल में हसद है तो ईमान गायब हो जाएगा। ये गायब कब तक रहेगा मेरे दिल में? ईमान कब तक नहीं आएगा? जब तक हसद बैठा हुआ रहता है, मेरा ईमान नहीं रहता। मेरा हसद हटेगा तो ईमान आके बैठ जाएगा। तो हसद और ईमान जो है इकट्ठा नहीं रह सकते। हसद जो है ईमान की जिद है। ऑपोजिट ऑफ ईमान इज हसद। ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट ये क्वालिटी हमारे दिल से निकालना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग उस वक्त तक खैर में रहेंगे जब तक वो आपस में हसद नहीं करेंगे। आपको और मुझे खैर की जिंदगी जीना है तो हसद ना करना है। अगर जो इंसान हसद करता है, दूसरों से जलता है, दिल में है ना, दूसरों के लिए जेलसी फील करता है, तो वो कभी भी कामयाब ना हो सकता है, ना उसके घर में बरकत हो सकती है, ना वो खैर के रास्ते अल्लाह ताला खोलेगा। खैर के रास्ते बंद हो जाएंगे जो इंसान हसद करता है। जन्नत में दाखिल होने से पहले अल्लाह ताला दिलों को साफ कर देता है, हसद और बुग्ज निकाल देता है। साफ सुथरे करने के बाद ही जन्नत में लेके जाता है। तो हसद इज द मोस्ट डेंजरस क्वालिटी दैट वी नीड टू रिमूव फ्रॉम आवर हार्ट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हसद जो है काबिले नुकसान देता है। ये ऐसी आदत है जो सिर्फ जिस्म को नुकसान नहीं देता है, दीन को भी नुकसान देता है। जिस्म को नुकसान इन द सेंस, जब हसद होता है इंसान खुश रह सकता है क्या बताएं? इंसान खुश नहीं रह सकता, इंसान इत्मीनान नहीं रह सकता, इंसान जो है रिलैक्स नहीं रह सकता। हसद रहने से जलन, गुस्सा, नफरत, उस इंसान पे नफरत, उस इंसान के बारे में बुराई करना, वो हमेशा क्या है, ही विल नॉट बी हैप्पी, ही विल बी ऑलवेज स्ट्रेस्ड। ओके, वो खुश नहीं रह सकता, उसका जिस्मानी तौर पे ही इज नॉट बी वेल बीइंग नहीं रहेगा वो। दूसरी चीज, दीन, दीन जो है खराब हो जाएगा, उसका दीन जो है पूरा खराब हो जाएगा। बिकॉज ईमान और हसद जो है एक दिल में नहीं रह सकते, एज सिंपल एज दैट। देखिए, हसद जो है एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी नहीं छोड़ी है। इवन जो हासिद है, जो हसद करता है, उसको भी बर्बाद कर देती है, हसद करने वाले को भी बर्बाद कर देती है। तो हसद से दूर रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हसद जो है इंसान की अच्छी आदत और अखलाक को खराब कर देती है। अब एक इंसान पे जब बोलते हैं ना ये अच्छा इंसान है, हाउ डू यू डिफाइन दैट दिस पर्सन इज गुड? आप वही डिफाइन करेंगे ये पर्सन अच्छा इंसान है जब वो इंसान में हसद ना हो। फर्स्ट कैटेगरी, झूठ नहीं बोलता, ये अच्छा इंसान है। हसद नहीं करता, अब वो अच्छा इंसान है। दूसरों के बच्चों को देख के, अरे ये बच्चे के पास ये है, मेरे बच्चों के पास ये नहीं है। अभी होता है ना, कंपैरिजन होता है। अल्लाह ताला उसके नसीब लिख कर आया है। हर इंसान जो है अपना नसीब लिख कर आया है, उसका खाने पीने का, ओढ़ना बैठना, उसके कपड़ों का हर चीज लिख कर आया है। किसी इंसान की चीजों पे देकर हसद ना करें। कभी कभार होता है ना, दो बहनों के बीच में होता है या दो भाइयों के बीच में होता है, इसके बच्चे अच्छे कपड़े पहनते हैं या इसके बच्चे ऐसे खाते हैं तो ये मेरा बच्चा नहीं खाता है, मेरे बच्चे को भी ऐसे। ये हसद है। दूसरे बच्चे से हसद कर रहे हैं ना, अपने खुद के ही भाई हो, अपने खुद के ही खून के बच्चों में, इसके पास ये है, मेरे बच्चे के पास नहीं है, मेरा बच्चा तो दुबला पतला है, ये तो इतना खाता है, इतना ये है। जलन, हसद, नजर, यही है। हसद करने वाला, जलने वाला, नजर रखने वाला इंसान जो है दुनिया में कभी कामयाब नहीं होता। पूरे गुनाहें बढ़ाते जाएगा और अपने नेकियां मिटाते जाएगा। तो जब भी आपको फील होता है ना, उसके लिए दुआ करते हैं बस।
اب آپ کو دل میں آتا ہے حسد آ رہا ہے تو امیڈیٹلی اس کے حق میں دعا، اور پازیٹیو وے میں سوچنا، اپنے آپ سے بات کرنا اسٹارٹ کرے کہ ماشاءاللہ اتنا اچھا ہے بچہ، اللہ تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ اچھا رکھے. جب آپ کو ایک سمپل لاجک سمجھیں، اگر آپ کے بچے کو اچھا کرنا ہے، میرا بچہ بھی فرسٹ رینک بنے، اب جیسا یہ میرا دوسرا بھائی کا بیٹا فرسٹ رینک ہے، اچھا تازہ موٹا تازہ ہے، ہیوی ہے، اینڈ دین ہی از ویری گڈ، فرما بردار ہے، اس پہ جلے مت. انسٹیڈ آف دیٹ ون اس کے حق میں پھر سے دعا کر، یا اللہ اس کو برقرار رکھ، اس کو اور مزید نالج دے. جب آپ وہ دوسرے بچے کے لیے دعا کریں گے، فرشتے جو ہے آپ کے فرشتے یہ دعا کریں گے، یا اللہ یہ جس طرح اس کے بچے کوئی اور بچے کے لیے دعا کر رہے، یا اللہ اس کے بچے کو بھی ذہن تیز بنا دے. یا اللہ اگر آپ دعا کریں گے کہ یا اللہ اس کے بچے کو جو ہے، آپ کے بھائی کے بچے کو کہ ہیلدی رہے، کوئی بیماری نہ آئے، تو آپ امیڈیٹلی فرشتے دعا کرتے، یا اللہ یہ جو مانگ رہا ہے اس کے دعائیں اس کے حق میں بھی قبول کر، اس کے بچوں کو بھی صحت مند رکھ، اس کے بچوں کو بھی نالج دے، اس کے بچوں کو بھی برائیوں سے حفاظت کر. جتنی دعائیں جو آپ کے اولاد کو چاہیے، وہ دعائیں آپ سامنے والے اولاد کے لیے کرتے جائیں. جو چیز آپ اپنے اولاد کے لیے چاہتے ہیں وہی دعا جو ہے سامنے والے بچوں کے لیے کرتے جائیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ از گوئنگ ٹو گیو اس، بیکاز ہمارے حق میں فرشتے دعا کرنا سٹارٹ کریں گے. رائٹ؟ تو حسد مت لائیں، بیکاز اس کے نصیب وہ لے کر آیا ہے. اللہ کا جو قدرت ہے، اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ کے نظام جو تقسیم کرتا ہے، وی ڈونٹ ہیو دا رائٹس ٹو کوشچن کیوں اللہ اس کو اتنا اچھا بنایا، اتنے پیسے ہے، میرے پاس پیسے نہیں، اس کے پاس خاص گھر ہے، میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس یہ سب ہے، میرے پاس نہیں، اس کے پاس 3 کنگن ہے، میرے پاس نہیں. یہ سب حسد، مطلب اللہ کے بلیسنگز پہ ڈاؤٹ کرنا، اللہ کے بلیسنگز پہ ناپسند کرنا is a very bad act of a human being. کیونکہ حسد اللہ سے ناراض ہوتا ہے. حاسد کیا ہے؟ اللہ سے ناراض ہوتا ہے. جب ایک انسان سے ہم لوگ حسد کرتے ہیں، اٹ از نتھنگ بٹ اللہ سے ناراض، انڈائریکٹلی اللہ سے ناراض ہو رہے نا، کہ اس کو یہ ملا ہے، مطلب کون دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیا ہے. تو اللہ کے دینے سے، اللہ کی رحمت سے وہ ناراض ہو رہا ہے. سو دیٹ مینس اللہ کے فیصلوں سے وہ ناراض ہو رہا ہے. رائٹ؟ سو دوز سیٹ آف تھنگس شوڈ ناٹ ہیپن. حسد جو ہے الٹیمیٹلی کیا کرتا ہے؟ جھگڑے. حسد سے کچھ فائدہ ہوتا ہے کیا؟ ایک تو اپنے نیکیاں جاتے ہیں، دوسری چیز ناراض کرتے ہیں. اخلاق جو ہے مشکل سے اخلاق، اچھے اخلاق بننے کی کوشش کرتے، اخلاق بد اخلاق میں آ جاتا ہے. بیڈ کریکٹر میں میرا نام آ جاتا ہے. ایسا ہو جاتا ہے نا، بیڈ کریکٹر میں نام آنا، اس کے اوپر ڈاؤٹ کرنا، بیڈ کریکٹر میں بھروسہ نہیں کرتے، ٹرسٹ ول گو آف، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. اتنا زیادہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، حسد اتنا دور لے کے چلے جاتے ہیں جہاں پہ وہ قتل بھی کر دیتا ہے. آپ دیکھیں نا، حابل قابل حسد کی وجہ سے قتل بھی ہو جاتا ہے. اوکے، حسد جو ہے شر کا باعث ہے. حسد جو ہے کہیں بھی فائدے مند نہیں ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ملے گا اس میں، صرف خرابی ہی خرابی ہے. There's nothing goodness in حسد. اس کا علاج کیا ہے؟ پہلی چیز یہ بولوں گی، درگزر کریں گے، معاف کریں گے. دیٹ از دا آیت دیٹ سیز، یہاں پہ جو ہے یہ جو طریقہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب طریقہ ہے. اوکے، لوگوں کو معاف کرنا، اگنور کرنا، موو آن. حسد کرنے والے پہ ہم لوگ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. معاف کریں، اور آپ کو پتا ہے اوکے اس نے، لیکن حسد کیا ہے؟ بٹ ون مور امپورٹنٹ تھنگ، حسد کے دعائیں پڑھیں. اوکے، مارننگ ایوننگ اذکار پڑھیں، 3 کھل پڑھیں، 3 ٹائمز پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی 3 کھل پڑھیں، اور یہ بولتے ہیں نا، what do you say، اذکار پڑھیں. دیٹ از اے پروٹیکشن. جب آپ لوگ پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں نا، کسی کا حسد ہو، کسی کا نظر ہو، کسی کا جادو ہو، ود دا اذن آف اللہ ہی ہوگا، لیکن آپ پروٹیکشن کا شیلڈ بنا لیے ہیں. سو یو آر انڈر دا شیلڈ. بولتے ہیں نا، ایک قلعے کے اندر جو انسان جو ہے اذکار پڑھتا ہے، ذکر زیادہ کرتا ہے، وہ انسان قلعے کے اندر جیسا محفوظ رہتا ہے. قلعے کے اندر جب انسان رہتا ہے، کیا کوئی مار سکتا ہے؟ کیا فورٹ کے اندر کوئی مار سکتا ہے؟ نہیں مار سکتا ہے. اتنا اسٹرانگ رہتا ہے فورٹ، کوئی مار نہیں سکتا، نہ اندر آ سکتا ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے. ایک قلعے کے اندر محفوظ فیل کب ہوتا ہے؟ when you are doing your اذکار، when you are doing your ذکر. آپ اپنی اطراف جو ہے ایک قلعہ باندھ لیے ہیں، ایک شیلڈ باندھ لیے ہیں، وہ چیز آپ کو کوئی چیز اثر نہیں کرے گی. that is very very important. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معاف کر دیتے تھے. اپنی دیکھیں، معاف کرنا از اے کوالٹی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایون دا کوالٹی آف صحابہ کی صفت بھی معاف کرتے ہیں. ابھی دیکھیں گے معاف کرنے کے فائدے کیا ہے.
माफ करने से क्या होगा? अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी। अल्लाह लव्स दैट पीपल हु एक दूसरे को माफ करते हैं, दरगुजर करते हैं। माफ करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और एट द सेम टाइम खुशखबरी बशारत देता है अल्लाह ताला, खुशखबरी देता है, दैट इज जन्नत। जन्नत इज फॉर द पीपल हु एक दूसरे को, जो इंसान एक दूसरे को माफ करता है उसके लिए जन्नत है। फरिश्तों की मदद आ जाती है जो इंसान एक दूसरे को माफ करता है। इज्जत में इजाफा हो जाता है, अल्लाह ताला दुनिया में खुद ब खुद इज्जत बढ़ा देता है उन इंसान का, गायबाना गायब उसकी इज्जत बढ़ जाती है दुनिया में और आखिरत में, जो इंसान एक दूसरे को माफ करता है और दरगुजर करता है। दुश्मन जो है दोस्त बन जाता है, इग्नोर करते हुए दुश्मन भी दोस्त बन जाता है जो इंसान एक दूसरे को माफ करते हैं। अजर अल्लाह की जिम्मा है, इसका जो अजर है अल्लाह ताला कहता है मैं इसके जिम्मेदार हूं, मैं इसका जिम्मा लेता हूं। जो इंसान एक दूसरे को माफ करते उसका जो अजर है मेरे पास है, बेहतरीन से बेहतरीन अजर दूंगा। अल्लाह ताला ये भी कहता है ना, जो इंसान तुम जब इंसान को माफ करोगे, दरगुजर करोगे, तो मैं करूंगा क्या? तुम्हारे गुनाहे माफ कर दूंगा। आखिरत में आओगे ना तुम मेरे पास, वहां पे तुम्हारे गुनाहे माफ करूंगा, तुम्हें इग्नोर करूंगा, तुम्हें दरगुजर करूंगा, तुम्हें माफ करूंगा। लोगों का बोलते हैं ना, लोगों को आसानी पैदा करने वाला इंसान जो है, अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आसानी पैदा करूंगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। ओके, इज्जत बढ़ा देता है, इज्जत बढ़ा देता है अल्लाह ताला। जन्नत लेने वाला, ले जाने वाला सिफत है। एक दूसरे को माफ करना जो है जन्नत में लेके जाने का सिफत है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वालिटी इंशाल्लाह हम लोग इख्तियार करेंगे। माफ करना है, दरगुजर करना, इट इज नॉट इजी गर्ल्स, बोलना आसान है। जो इंसान इसको कर बताता है उस रब की खुशी के लिए, उस रब की खुशी के लिए, एक इंसान से आप नफरत करते हैं या पसंद नहीं करते हैं, उस रब की खुशी के लिए अपने आप को तोड़ते हैं, तकलीफ होती है, अपने आप को तोड़ते हैं, फिर भी उसको माफ करते हैं, दरगुजर करते हैं, मूव ऑन हो जाते हैं, लेकिन दुश्मनी नहीं रखते। अभी देखिए, दरगुजर का मतलब ये नहीं है कि इंसान से, वो इंसान से दूर हट जा रही हूँ, ना मैं बातचीत करूंगी, ना कुछ सलाम दुआ नहीं, ना बातचीत, ना उनसे मुलाकात करूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी, दरगुजर करके मैं निकल जाऊं, ये दरगुजर नहीं होगा। अफून का मतलब क्या है? बदला ना लेना, राइट? बदला ना लेना, गुस्से को मिटा देना, दुश्मनी को मिटा देना, बदला ना लेना। फाफू किसे कहते हैं? इसको कहते हैं, ओके, फस्बहू मतलब क्या है? इसमें क्या आ रहा है कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू। देखिए, दिस इज अ ब्यूटीफुल वन, आई वांट यू गर्ल्स टू नो द डिफरेंस वेरी वेल। ठीक है, वस्फहू मतलब क्या है कि पहले जैसे थे आप लोग वो इसमें आ जाए, ये बेहतरीन है। फाफू से भी बेहतरीन दर्जा है दरगुजर करना जो है, ये बहुत उम्दा दर्जा, बोलते हैं ना, आला दर्जा है कि इंसान को जो है पहले जैसे थे वैसे ही सिचुएशंस में आना इज व्हाट वस्फहू। बेहतरीन लेवल में आप किसको लेके जाएं? यहूदी को, जो इतने बुरे लोग हैं, अल्लाह ताला वैसे बुरे इंसानों को भी माफ करके दरगुजर करके आप आगे बढ़े, लेकिन रिश्ता मत तोड़े, बातचीत मत तोड़े, दुश्मन मत बनाए। बिर वैसी, क्योंकि अगर आप अच्छे रहेंगे तो इंसान है, आपके अखलाक बोलते हैं ना, इट डिफाइंस योर अखलाक। So Alhamdulillah, so this is a very beautiful, beautiful ayat. Many more things to learn from this about हसद क्या है, हमें हसद नहीं करना है, लोगों को माफ करना है, एट द सेम टाइम रिवेंज नहीं लेना है। चाहे आप रिवेंज के हकदार हो, रिवेंज ले सकते हैं, फिर भी आप माफ कर देते हैं। ओके, इंशाल्लाह ग्रुप में मैं आपको एक भेजूंगी वीडियो, प्लीज गो थ्रू दैट वन। मगफिरत और फ़ाफ़ू और मगफिरत दोनों का डिफरेंस रहेगा, व्हाट इट मींस, एक्चुअली मींस, इंशाल्लाह आई विल बी शेयरिंग, उसका भी प्लीज आप लोग लिख लें। मगफिरत, ओके, फाफू, वस्फहू, इन वर्ड्स का आपको अंडरस्टैंड होना जरूरी है। वो ऑल आर नॉट सेम but has a different meanings with different intensity. Okay, the degree higher level बोलते हैं ना, higher level of degree है। Okay, we'll end our class. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.